الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدر اجلاس علماء کرام و سامعین، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے الحمدللہ ہمارے مشائخ نے تمہیدی کلامات میں اور ہم سے پہلے فاضل مقرر نے بہت ساری قیمتی باتیں کہہ چکی ہیں. اب ان کا دہرانا یا اس پر کچھ کہنا مناسب نہیں ہے. تھوڑی باتیں ہوں لیکن یاد رکھی جائے، اس پر عمل کیا جائے تو یہ بہت ہی بہتر ہے. دوستو، لیکن چونکہ ٹائم ہے اور اجلاس ہے، کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق رکھیں گے، اور اسی سلسلے میں نے سورۃ نحل کی آخری آیات میں سے چند آیات تلاوت کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایسی آیات ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری سیرت، عقیدے اور عمل دونوں کی کا مجموعہ ہے. یہ دوستو، سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیں، قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، عمل کی ہے، دعوت کی ہے، اصلاح کی کتاب ہے. لیکن آپ غور کریں گے تو احکام سے زیادہ غالباً واقعات اور قصص کی آیات ہیں. کیا حال ہے سر؟ کیا خیال ہے مشاہد؟ واقعات زیادہ ہوں گے، احکام کی آیات کم ہوں گی. ذرا غور کریں، یہ واقعات جو انبیاء کے علیہ السلام کے ہیں دوستو، اور قرآن مجید میں مختلف انبیاء اور بہت سارے غیر انبیاء کے واقعات جو بیان کیے گئے ہیں، یہ واقعات خاص مقصد کے لیے بیان کیے گئے ہیں. اس سے ہمیں عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے. چنانچہ سورۃ یوسف اور بہت سارے میں مقامات پر ان واقعات پر غور و فکر کرنے، ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی ترغیب کی ہے. مثلا سورۃ طٰہٰ کیا؟ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ. بڑی شدید وعید ہے. موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی اور فرعون کی ہلاکت و بربادی، اس کی قوم کی تباہی کا تفصیلی تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا، اے ہمارے نبی، كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ. اللہ تعالیٰ ایسے ہی آپ پر جو وحی نازل ہوتے ہیں، آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کے واقعات اور قصے بیان کرتے ہیں تاکہ عبرت و نصیحت حاصل کریں. حیرت کی بات ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ، اگر کوئی ان واقعات سے اعراض کرتا ہے، غور فکر نہیں کرتا، ان سے عبرت و نصیحت حاصل نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں بڑا اس کو مجرم قرار دیا ہے. کہنے کا مطلب ہے دوستو کہ ان واقعات کو صرف قصے اور کہانی کے طور پر نہ سنیں، بلکہ جو باتیں واقعات میں بیان کی جاتی ہیں اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. میرے بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو ابھی مشائخ کی تقریر میں نے سنی تو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. نمبر ایک، آپ کی دعوتی زندگی، اور دوسری آپ کی عملی زندگی. دعوتی زندگی اور ایک آپ کی عملی زندگی. انہی دونوں زندگی میں
ہمیں اور آپ کو اپنی اصلاح، اپنے سدھار کو تراشنا ہے اور عبرت و نصیحت حاصل کرنی۔ معاملہ دعوت سے ہم چلتے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بقول اور قرآن میں اشارہ کیا، پورے عراق میں ایک ہی موحد تھے، ابراہیم علیہ السلام، اور کوئی تھا ہی نہیں۔ اور جس کی طرف ہمارے شیخ نے اشارہ کیا، جب ہجرت کر کے مصر کے بارڈر پر پہنچے تو پتا چلا کہ وہاں بھی کوئی مسلم نہیں تھا۔ حضرت سارہ کو جب بخاری کی روایت کے مطابق بلایا، اس نے بادشاہ نے، پولیس پکڑ کے لے کے گئی، پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے، من معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا، اختی، میری بہن ہے۔ پھر سارہ کو سمجھایا کیا؟ لوٹ کے آنے بعد، سارہ دیکھو، اس فرعون نے ہم سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون سی عورت ہے، اگر میں بتا دیتا میری بیوی ہے تو کوئی خوبصورت عورت جاتی ہے کسی مرد کے ساتھ، اگر اس کی بیوی ہے تو اس کو چھین لیتا ہے، اور اگر پتا چل جائے بیٹی بہن ہے تو چھوڑ دیتا ہے۔ تو میں نے تم کو اپنی بہن بتایا۔ فرعون نے جب پوچھا مم معک کون ہے، میں نے کہا میرے ساتھ بہن ہے میری۔ اور تم جانتی ہو کہ اس وقت یہاں اس زمین پر ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی مومن نہیں۔ اشارہ یہ کیا کہ تم ہماری دینی بہن ہو۔ اس سے بھی پتا چلتا ہے ابراہیم علیہ السلام ایسے موقع پر اللہ نے رسالت و نبوت دی اور دعوت و تبلیغ کا حکم دیا، اللہ اکبر، جہاں کوئی ایمان والا تھا ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے دعوت شروع کیسے کیا؟ دوستو، آج موجودہ حالت میں پوری دنیا، خصوصاً ہمیں اپنے ملک کے اندر ضرور اس چیز کو سمجھیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری دعوت علمی تھی، نہ جلوس تھا، نہ پتھراؤ تھا، نہ گالی گلوچ تھا۔ ساری دعوت جو میں نے کوشش تھی وہ علمی دعوت۔ مثلا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، نمرود ظالم جیسے بادشاہ نے بلایا، پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، میرے علاوہ کس کو اللہ مانتے ہو؟ کہ الذی یحیی و یمیت۔ دیکھیں، ہم اس کو اپنا رب سمجھتے ہیں جو مارنے اور اختیار رکھتا ہے۔ تم نہ موت کے مالک ہو نہ حیات کے۔ اتنے میں اس سرفرت دو قیدی بلایا، ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، کہا ہاں میں ہی ہوں ابراہیم جس خدا پر تو ایمان رکھتے ہو اور کہتے ہو موت اور حیات کا مالک ہے، وہ میں ہی ہوں۔ دیکھو میں نے ایک کو مار دیا اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ اس کا دماغ بیل کا دماغ ہے، موت اور حیات کا مطلب یہی سمجھتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہی مطلب ہے تو ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے۔ فأتی بہا من المغرب، ایک دن آپ سورج کو مغرب سے طلوع کریں اور مشرق میں ڈبو دیں۔ اللہ اکبر، ایسا علمی مناظرہ تھا اور ایسے علمی دلائل تھے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ اللہ فرماتے نمرود دنگ رہ گیا، اس کا کوئی جواب نہ مل سکا۔ آپ ذرا سوچیں، توحید کی دعوت کس حالت میں شروع کی اور کس انداز سے شروع کیا۔ پھر اپنے قوم کو، یہ تو بادشاہ کے دربار میں ہو رہا ہے، اپنی قوم کے لوگ سورج اور چاند کی عبادت کرتی تھی، بہت سارے لوگ تھے سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے۔ ایک دن اپنے قوم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، دوست احباب خاندان۔ ابراہیم علیہ السلام نے چاند دیکھا، کہا ماشاء اللہ ھذا ربی۔ لوگوں، اپنا رب یہی ہے نا؟ سب لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں بالکل یہی ہے۔ وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ ہاں اب ابراہیم کو بھی سمجھ میں آ گئی بات۔ جب چاند
چاند آیا طلوع ہوا، اب ستارے غائب ہونے لگے تو کہا نہیں لا احب الافلین، ہم ایسے اللہ کو نہیں مانتے جو عبادت کرنے والے موجود ہو خود کم وقت غائب ہو جائے، غائب ہونے والا نہیں ہو سکتا۔ دعا کرو، ہم کفرستان میں اگر ہیں تو ہماری دعوت کا معیار احتجاج و جلوس نہیں ہونا چاہیے، دلائل کی روشنی میں ہم لوگوں کو سمجھائیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دیں، ابھی میں نے ایک واقعہ بنایا رائے دور کانفرنس کے اندر، اللہ اکبر، جب 1922 کے اندر، یہ واقعہ یاد ہے، 1922 عیسوی کے اندر جب شدی سنگھٹن تحریک چلی، ذرا غور سے سنیں، ضرورت ہے علم کی، ہم توحید کے عالم ہوں، آپ توحید کے عالم ہوں، دلائل ہمارے پاس ہے، پہلے تلوار کی ضرورت نہیں ہوتی، زبان کی۔ 1922 میں جب شدی سنگھٹن ایک تحریک چلی اور علاقے کے علاقے لوگ جو ہیں مرتد ہو گئے، اس زمانے میں بہت ساری تنظیمیں کھڑی ہوئی، لیکن ہماری جماعت اہل حدیث کا ایک مدرسہ تھا، بڑا نامی گرام ہے، مدرسہ غزنویہ السلفیہ، جس کو قائم کرنے والے مولانا سید عبداللہ غزنوی تھے رحمت اللہ علیہ۔ افغان سے جب اہل حدیث ہوئے، ہجرت کر کے دلی آئے، میاں صاحب سے حدیث پڑھی اور 12 بیٹے تھے، 12 بیٹے بھی عالم بنے، تو انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا۔ اس مدرسے کے اندر تعلیم شروع رہی، ہوتے تھے تو بہت سارے لوگ، جب بہت بڑا ارتداد کا فتنہ ہوا تو اس وقت سلفیہ غزنویہ کے 5 طالب علم وہ بھی آیا کہ بھائی ہاں اتنے لوگ لاکھوں انسان مرتد ہو جائیں، سدباب کیا ہونا چاہیے؟ علم کی تلوار، علم کا اور دلائل۔ تو 5 طالب علم بھیجے گئے اور ان پر امیر مولانا سید اسماعیل رائے درگی رحمت اللہ علیہ تھے، محمد اسماعیل رائے درگی رحمت اللہ علیہ۔ یہ کہتے ہیں جب آگرہ اور متھرا کے علاقے میں پہنچا تو پتہ چلا پورے گاؤں کے گاؤں جتنے راجپوت سب کے سب بت پرست ہو گئے، ایک دو نہیں، پورے گاؤں کے گاؤں۔ کہتے ہیں اللہ یہ کہاں آ گیا؟ ایسے جا رہے تھے تو باہر ایک بوڑھی عورت بیچاری روتی ہوئی بیٹھی تھی، ایک بوڑھی عورت تنہا رو بیٹھی ہوئی ہے، سوکھا ہوا ہے، بوڑھی ہے، کمزور ہو گئی ہے، چلنے پھرنے سے معذور ہے۔ یہ لوگ گزر رہے تھے تو دیکھا کہ بوڑھی کی آنکھوں میں آنسو ہے اور بڑی مظلومانہ انداز سے بیٹھی ہوئی ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ میرا پورا خاندان نہیں، پورا گاؤں، سارے رشتے دار مرتد ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ کیوں رو رہی ہو؟ اس لیے رو رہی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو اسی حالت میں موت آ جائے کہ یہ لوگ ہمیں دفنائیں گے نہیں، ہمیں جلا دیں گے، کوئی جنازہ پڑھنے والا ہی نہیں رہ گیا۔ سید اسماعیل رائے درگی رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹھہر گئے، اس کی فریاد سنی، تکلیف سنی، پریشانیاں سنی۔ کہا امی جان کھانا کھا چکی ہیں؟ کہا بیٹی کھانا پکاتی ہوں لیکن حلق کے نیچے نہیں اترتا۔ کیوں؟ شوہر بھی مرتد، بیٹا بھی مرتد، بیٹیاں بھی مرتد، پورا خاندان، کس کے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھاؤں؟ سید اسماعیل رائے درگی رحمۃ اللہ کا ٹھیک ہے ہم ابھی ٹھہرتے تمہارے یہاں۔ ٹوٹا پھوٹا کھانا پکائی، کھانا کھائے، لوگوں کو پوچھا کیوں مرتد ہو گئے؟ کہا میں اپنے خاندان کے لوگوں کو بلاتی ہوں۔ گئی مرتد شوہر، بیٹا، بھائی، بہن، چچا سب کو بلا کے لائی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ لوگ مرتد کیوں ہو گئے؟ کہا بھائی مرتد اس لیے ہو گئے، یہ بہت اچھا مذہب ہے۔ کیا اچھا مذہب ہے؟
کتنا بھی پاپ کریں گے، کتنا بھی گناہ کریں گے، کتنی بھی برائیاں کریں گے، غور سے سننا، علم کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں یہاں سے دعوت شروع کرنا ہے. اللہ اکبر. کہنے گے کہ بات اصل یہ ہے کہ گناہ کر ہو جاتا ہے تو اسلام میں یہ کہ گناہ کریں گے، اور سننا سمجھ میں آ رہی بات نا، گناہ کریں گے مر جائیں گے تو قبر میں عذاب ہوگا، حشر میں عذاب ہوگا، اور پھر نہیں اللہ قیامت کے دن جہنم میں ڈال دے گا. یہ تو اسلام کی تعلیم ہے. غور سے سنیں گے تبھی سمجھ میں آئے گا. کافر جس مذہب کو ہم نے قبول کیا اس کی برکتیں مرنے کے بعد جلا دیا، سارا گناہ ختم ہو گیا، اس کے بعد سیدھے جنت میں پہنچ گیا. اس لیے اسلام ہمارے لیے مشکل ہے. ایک مرتبہ جلنے کے بہتر ہے ایک ہی مرتبہ جلے مرنے کے بعد. اور اگر مسلمان گنہگار مرا تو ہزاروں سال جہنم میں چلتا رہے گا. بات بڑی اچھی تھی، لیکن دوستو اب یہاں علم کی ضرورت ہے. ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ بنایا. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی قبر کو نوروں سے بھرے. شیخ اسماعیل رائے درگی رحمۃ اللہ نے کہا، یہی اعتراض ہے، کہا اللہ کے بندو، اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے کہ مرنے کے بعد زندگی بھر کا پاپی اگر مرنے کے 10 منٹ پہلے بھی توبہ کر لے تو پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں اور مرنے کے بعد سیدھے جنت میں پہنچ جاتا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب. ایسا ہاں وہاں تو گناہ میں جلایا جا رہا ہے، اور ہمارا اسلام زندگی کے سارے گناہوں کو توبہ سے معاف کر دیتا ہے. یہی نقطہ تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ علم کی ضرورت تھی. میں سنت ابراہیمی کو اپنانے کی ضرورت ہے. دوستو کہتے ہیں شام ہوتے ہوتے تقریباً 1 لاکھ انسان جو مرتد تھے سب کے سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. دوستو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا پہلو ہے. جب بھی مقابلہ کیا تو علم کی روشنی. پھر جب چاند بڑی چمک دمک کے ساتھ آیا تو ابراہیم علیہ السلام، ہاں یہ ستارے تو غائب ہو گئے، سب نکلی تھے، یہ ہمارا رب ہے. کیوں؟ اس میں چمک دمک روشنی بہت زیادہ ہے. اب سارے بیٹھنے والے قوم کے لوگ کہتے اب ابراہیم کے بات سمجھ میں آ گئی. جب صبح ہونے لگی تب چاند کی روشنی بھی ہلکی پڑنے لگی، اور چاند کے سورج آیا ساری روشنی ختم ہو گئی. ابراہیم خلیل اللہ کہ نہیں غلطی ہو گئی، یہ بھی ہمارا معبود نہیں. وہ کیسا ہمارا الہ ہوگا کہ عبادت کرنے والے موجود اور معبودی غائب ہو جائے. دن چڑھتا گیا بڑھتا گیا، گرمی، تھوڑی دیر کے بعد سب ادھر ادھر. ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے قوم کے ساتھ. ابھی سمجھاتا ہوں تمہیں، آج تمہیں توحید سمجھاتا ہوں. اللہ اکبر. دیکھتے دیکھتے اب سورج ڈاؤن ہونے لگا، ساری روشنی بھی کم ہو رہی ہے، گرمی بھی ختم. دیکھتے دیکھتے پیلا پڑا اور غائب ہو گیا. حالانکہ ابراہیم خلیل اللہ کیا کہا تھا، لوگوں ہاذا ربی ہاذا اکبر. یہ چاند سورج جو دونوں سے بڑا ہے، ستاروں سے بھی اور چاند، یہ ہمارا ہاذا ربی ہاذا اکبر. جب غائب ہو گئے کہا اے قوم کے لوگوں یاد رکھو یہ بھی میرا معبود نہیں ہو سکتا. ہم اس کو معبود لا احب العافلین، ہم اس کو اپنا معبود نہیں بناتے. ہم زندہ رہے اور وہ معبود غائب ہو جائے. میرے بھائی ذرا سوچو، یہ دعوت کا کام تھا. پھر جب کبھی کوئی بات نہیں، بہت کوشش کیا، آخر کار جب ایک دن آئے کہ اس قوم کے سمجھ میں بات نہیں آتی تو اعلان کیا، دوستوں ابھی تک توحید سمجھ میں نہیں آئی، تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا. سن لو، ابھی سے وارننگ دے، آگاہ کر دینا، ایک دن میں تمہارے تمام معبودوں کے ساتھ کچھ کارروائی کروں گا، ہوشیار ہو جاؤ.
چھپا کے نہیں، اعلان کر کے چیلنج کے ساتھ۔ اب کوئی ابراہیم کا جرم نہیں، جرم ان کا ہے، کیوں نہیں حفاظت کرے اپنے معبودوں کی۔ تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، کہیں تم جاؤ گے اپنا عرس منانے کے لیے اور جاؤ گے کہیں اپنے درگاہوں پر، تم چاہے تمہاری مورتیوں کے ساتھ ہم کچھ نہ کچھ کارروائی کریں گے، ابھی تو ہوشیار ہو جاؤ، بعد میں نہیں کہنا کہ ابراہیم تو نے بہت ظلم کیا۔ پہلے سے بتا دیے تھے، اب قوم کو چاہیے کہ حفاظت کرتے۔ سب چلے گئے، آئے ابراہیم تم بھی چلو، کہنے فَنَظَرَ نَظْرَةً، آسمان کی طرف نگاہ ڈالی اور کہا تم لوگ جاؤ، انی سکین، ذرا میری طبیعت ناساز ہے۔ اب سمجھ لینا تھا قوم کو کہ کہیں وہی دن تو نہیں ہے جس کی دھمکی دیتا تھا تم لوگ ان پر چڑھا کے جاؤ گے، میں ان کی مرمت کر دوں گا، لیکن کچھ نہیں۔ ان کا خیال کیا تھا؟ کیا خیال تھا؟ اگر ابراہیم کبھی آگے گا تو پلٹ کے نہیں آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے توڑ کر کے برابر کیا اور سب سے بڑا جو تھا ہتھوڑا اسی کے توڑا، کندھے پر رکھ کے آ گئے۔ اب جب دوبارہ تبرک لینے کے لیے آئے، چڑھاوے تو چڑھا چکے تھے، اب تبرک کے لیے جب زیارت کے لیے گئے تو دیکھا کوئی مورتی ان کا کوئی معبود صحیح سالم نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں من فعل ھذا بآلہتنا، لوگوں ذرا بتاؤ یہ کون ہے جو ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ گستاخی کی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو ایک کچھ لوگوں نے کہا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک ہی ہے جو برابر ان کو نہیں مانتا، پہلے سے کچھ تذکرہ کر رہا، اب یاد آئی، اور بامبے والوں کی زبان میں اب ان کی بتی جلی۔ ہاں اس سے پہلے کہہ چکا ہے وہ، آئے دوڑ کر کے ابراہیم انت فعلت ھذا بآلہتنا، بتاؤ تم نے یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، نہ پتھر مارنا ہے نہ کچھ کرنا، نہیں بھائی، فاسألوہم ان کنتم ان کانوا ینطقون، بھائی مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ پہلے مجرم سے پوچھا جاتا ہے تمہارے ساتھ کس نے کیا، وہ خود بتائیں، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ مجرم کم اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے۔ ایک ایسی دلیل تھی توحید کی اور شرک کے مٹانے کی، اللہ فرماتے سب کی گردنیں جھک گئی، سب نیچے دیکھنے لگے، سب کی گردنیں جھک گئی۔ پھر شرماتے بھی اٹھائے، ابراہیم تم تو عقل مند ہو نا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہیں معلوم ہے کہ وہ بات نہیں کرتے، وہ بتانے سے دیکھا۔ دوستو اف لکم، تم بھی برباد ہو وہ بھی برباد ہو، جب اپنے پر ظلم کرنے والوں کو نہیں بتا سکتے تمہیں اولاد کیا دیں گے، برائے کیا ڈال دیں، مصیبتیں کیا ڈالیں گے، اپنے آپ کو مصیبت سے نہ بچا سکے اور نہ تو اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو کا نام بتا سکتے۔ میرے بھائی میں بہت ساری چیزیں ہیں بتا کہنے مطلب اس اقلیت میں کیا ایک نہیں ہے، لیکن کبھی نہیں، جب بھی دعوت کا کام کیا تو دلیل کے روشنی میں، دلائل سے، علم کی روشنی سے۔ پھر گھر کا معاملہ آیا، باپ وہ بھی بڑی عبرت و نصیحت کی چیز سب کو کرتے تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، سورہ مریم کی آیت، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَنْفَعُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ والد صاحب آخر کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں؟ نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے، کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ ہمارے سامنے کے پیدا ہمارے بیٹے ہم کو سمجھاتے ہو؟ ابراہیم خلیل اللہ کتنا پیارا جواب دیا، والد صاحب نہیں آپ کے بیٹے ہیں چھوٹے، قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، ذرا غور کریں، میرے پاس علم آیا ہے آپ کے پاس علم نہیں ہے، اللہ نے مجھے علم دیا ہے نبی بنائے آپ کو نہیں، اس لیے گھر سے بڑے آپ ہیں لیکن ہم اللہ نے علم دیا
آپ کے لیے ضروری میری بات مان جائیں. اللہ اکبر, میری بات آپ مان جائیں. بات زیادہ بڑھی, آخرکار باپ نے بڑے غصے میں آ کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. یہ سوال لوگ سنیں. اے ابراہیم, اگر اب ایسی حرکتوں سے باز نہ, ایسی گفتگو ہم سے کی اور کہا کہ ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو تو لَأَرْجُمَنَّكَ, ہم پتھر مار مار کر کے تجھے بے دخل کر دیں گے. وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا, اسی وقت گھر سے نکل جاتے. اللہ اکبر. ابراہیم خلیل اللہ نے کچھ نہیں کہا. کیا کہا؟ سلام علیہ. والد صاحب, اگر آپ گھر سے نکل جانے کا حکم دیتے ہیں تو آپ کا گھر مبارک ہو, میں چھوڑ کے چلا جاتا ہوں, لیکن اتنا یاد رکھنا یہاں سے جانے کے بعد بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا. بیٹا ہو تو ایسا ہو. یہ ہے گھر کی دعوت, باپ کو دعوت دے رہے. بہرحال اللہ رب العالمین بہت کچھ دیا, تو یہ تو دعوت کا معاملہ تھا میرے, یہ دعوت کا انداز تھا. اب آتے ہیں دوسرا پہلو عمل کا. اللہ اکبر. عمل کا معاملہ تو بڑا عجیب تھا دوستو. عمل کا سورۃ البقرہ کی آیت دوستو, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, یاد ہے بیٹے, رَبُّهُ, اللہ اکبر. یہ دعوتی پہلو دیکھ لیں, دعوت کا انداز. علم کی روشنی میں اکیلے رہ کر کے مناظرہ بھی کیا ادب کے ساتھ. باپ نے گھر سے نکالا, باپ سے مناظرہ کیا ادب کے ساتھ, اور پوری قوم کو جو دعوت دی علم کی روشنی میں دیا. بغیر علم کے دعوت جو ہے وہ دوستو مسئلہ حل نہیں ہوتا. جہاں آپ ہیں وہاں دعوت دینے کے لیے حالات کو سمجھیں کہ کون سا پہلو اختیار کریں کہ جان بھی محفوظ, عزت بھی محفوظ, اور دین کا کام بھی ہو جائے, دعوت بھی ہو جائے. دعا کرو اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائی آگے بڑھیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. اللہ اکبر. اب یہاں سے عملی زندگی تھوڑی دکھانا چاہتے ہیں جو بڑی ضروری ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو وَإِذِ ابْتَلَىٰ رَبُّهُ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ, ابراہیم کو بہت ساری چیزوں میں اللہ نے آزمایا, امتحان لیا. اللہ اکبر. ہمارے مشائخ جانتے ہیں یہ جو کل تنوین آتی دونوں کے لیے آتی ہے, کبھی تقلیل کے لیے اور کبھی تکسیر اور تعظیم کے لیے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, اس وقت کو میرے نبی یاد کریں اور اپنے امتیوں کو سنائیں جبکہ ابراہیم کے رب نے بہت ساری چیزوں میں آزمایا. ابتلا کیا مطلب؟ دیکھیں, پابندی کرتا ہے, پابندی چھوڑ دیتا ہے, عمل کرتا ہے کہ عمل نہیں بہت مشکل ہے, عمل نہیں کر سکوں گا. بکلمات, لیکن رب نے فرمایا جب بھی ہم نے آزمایا ابراہیم کامیاب اترا. کبھی بھی آزمائش میں فیل نہیں ہوا عمل میں. حضرت عبداللہ بن عباس اور بہت سارے اہل علم کہتے ہیں تقریباً 30 35 40 چیزوں میں اللہ نے آزمایا. کتنا؟ 30 35 یا 40 چیزوں میں اللہ نے ابراہیم کو آزمایا, لیکن ہر جگہ ابراہیم کامل اترا اپنے عمل میں. اب وہ 40 چیزیں کیا تھی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بہت سارے اہل علم کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جن باتوں میں آزمایا تھا, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اللہ فرماتے جب بھی آزمایا ابراہیم کامیاب اترا, پورا کر دیا, کبھی پیچھے نہیں ہٹا. اللہ اکبر. کہتے ہیں وہ جتنی آزمائش کی باتیں تھیں قرآن میں 4 مقامات پر اللہ نے سب کو بیان کر دیا ہے. نمبر 1 سورۃ التوبہ کی آیت,
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. کہتے ہیں یہ جتنے اعمال تقریباً 9-10 اعمال بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلے اللہ نے ابراہیم کو آزمایا. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون. ایک. نمبر 2 کہتے ہیں سورۃ نون کی ابتدائی آیتیں 10 قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم. اللہ یہ ہو گئے. نمبر 3 سورہ احزاب ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. اب ان کا ترجمہ بتائیں گے, تفسیر بہت بات لمبی ہو جائے گی. 3 جگہ ہو گئی نا. نمبر 4 29واں پارہ سورۃ معارج سأل سائل بعذاب کلا انها لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فعلا ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا. آگے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ آگے إِلَّا الْمُصَلِّينَ. نماز کی پابندی کرتا تھا. کتنے ہو گئے؟ 3 مقام 4 ہو گئے. یہ ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کہتے ہیں یہ ہے یہاں بڑی عجیب سے بات ہے, وہ بھی ذرا غور سنیں, علم دیکھیں. اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت جو بتائی تھی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب ابراہیم ان تمام احکام کی پابندی میں کامل, جو رب نے حکم دیا کر دکھایا. کسی ایک چیز کو انہوں نے نہیں کہا رب العالمین یہ بہت مشکل ہے, بہت ہم یہاں رہتے ہیں, ان پر عمل کرنا نہیں, کچھ نہیں. رب نے کہا عمل کریں گے. تو جب اللہ نے فرمایا جب پورا کر لیا تو قال انی جاعلک للناس. اب اللہ نے کہا اے ابراہیم, ابراہیم ہم نے تجھے اب لوگوں کا امام بنا دیا. امام اب میرے کب شریعت کی پابندی کرنے کے بعد دوستو اتنی بڑی امامت اور ایک پیشوائی جو ملتی ہے صرف عقیدے توحید پر ایمان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ عمل. ابراہیم علیہ السلام نے دعوت بھی دیا پوری قوم کو اور دعوت کے ساتھ عمل میں بھی بے مثال نکلے. پھر ابراہیم بہت خوش ہو گئے. بلکہ یہ بھی یاد رکھیں, چلے بات لمبی ہو جائے گی. ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا جب اللہ نے فرمایا ہم نے تم کو امام بنا دیا تو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام للچا گئے. اللہ ہم کو تو بنا دیا وَمِن ذُرِّيَّتِي میری اولاد میں بھی امام پیدا کرتے ہیں. یہاں اہل علم نقل کرتے ہیں تمام مفسرین ہمیشہ ایک دیندار کو اللہ تعالیٰ نے اگر دین سے نوازا ہے, عالم بنایا ہے, فاضل بنایا ہے, دینداروں میں ایک مقام اگر بنایا ہے تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ چیز ہماری نسل میں بھی آئندہ. اگر اللہ نے آپ کو عالم بنایا, آپ کو فاضل بنایا, آپ کو شیخ بنایا, اب عالم اپنے علم کے ذریعے اور مالدار اپنے مال کے ذریعے اگر لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے تو کوشش کرے, دعا کرے کہ اللہ یہ نیک کام آئندہ بھی ہماری نسل میں. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. زکریا کو کیا پڑھی تھی؟ ایک عرصے دراز سے زکریا علیہ السلام کے خاندان میں نبوت, رسالت اور کہا مسجد اقصی کی امامت اور خطابت. مسجد اقصی کا محراب اور وہاں کا منبر کس کے ہاتھ میں تھا؟
حضرت زکریا، اس سے پہلے ان کے باپ سوچتے تھے الحمدللہ مسجد اقصیٰ کی خدمت کرنے کا موقع ملا ہوا ہے، بڑی خوش نصیبی ہے۔ حضرت زکریا سوچتے اتنے دن ہو گئے، بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، اللہ نے بیٹا نہیں دیا، ہماری بڑی بدنصیبی ہوگی کہ یہ مسجد اقصیٰ کی خدمت ہمارے خاندان سے نکل جائے، ہم محروم ہو جائیں۔ دعا کرو، ذرا اس کی فکر کرو کہ اگر اللہ نے آپ کو دین کے اچھے کام کے لیے مال کے ذریعے اولاد کے ذریعے علم کے ذریعے اگر آپ کو کوئی اچھا کام اللہ تعالیٰ آپ سے لے رہا ہے تو ضرورت ہے کہ قرآن کتاب و سنت کی روشنی میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور کوشش کریں کہ یہ اچھا کام آئندہ بھی ہماری نسل میں موجود رہے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی۔ اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بیوی بھی ختم ہو چکی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، لیکن آپ کی رحمت سے مایوس نہیں، اللہ ایک بیٹا دے دے، یرثنی ویرث، میرا وارث بنے۔ کیا وارث بنے؟ جیسے مجھے تو نے نبی بنایا، مسجد اقصیٰ کے بعد امامت خطابت میرا مسلح ہم کو تو نے دیا، اللہ یہ کار خیر آئندہ بھی ہماری نسل میں باقی رہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ہم تو کامیاب ہو گئے، اللہ آپ نے ہم کو تو چن لیا، دے دیا ہے، بنا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ میرے بعد میری اولاد میں بھی یہ بیٹا دے دے تاکہ یہ کار خیر ہمارے گھر سے جائے نہیں، یہ محروم نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً دعا مانگی، اور یہی وہ چیز ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنی للمتقین اماما۔ یہی دعا مانگنے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ وراثت میں نہیں چل سکتا، یہ ایمان والوں پر لا ینال احدی الظالمین، آپ کی نسل ہوگی لیکن ظالم ہوگے نافرمان تو کبھی امامت اور پیشوائی آپ کی نسل میں نہیں رکھیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں تو یہ سب سن رہے اس صورت ہم نے دوستو آئے جو تلاوت سورۃ النحل کی، چونکہ ٹائم نہیں اس سے زیادہ گفتگو کرنے کے لیے بتانا چاہتا ہوں، پورا اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوتی سیرت اور عملی دونوں کو اللہ رب العالمین نے سورۃ نحل کی ان آیات بیان کر دیا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ ایک امت۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا مسلما ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ۔ اللہ اکبر، یہ ہیں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی پوری زندگی کا خلاصہ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں فرما دیا۔ فرمایا نمبر 1 ان ابراہیم کان امتا، لوگوں ابراہیم پوری ایک امت تھے۔ امت کس کو کہتے ہیں؟ امت کس کو کہتے ہیں؟ ان ابراہیم کان امتا، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر، عمر ابن الخطاب، تقریباً تمام صحابہ اور سلف کہتے امت کا معنی ہوتا ہے الذی یدعو الناس الی الخیر، یعنی توحید کی، سنت کی، خیر کی، نیکی کی دعوت دینے والوں کیا کہا جاتا ہے؟ امت۔ اسی لیے صحابہ کرام میں سب سے بڑے حلال و حرام کے مالک اور سب سے بڑے دائی اگر نبی کے بعد علیہ السلام کے بعد تھے تو حضرت معاذ بن جبل۔ اسی لیے حضرت معاذ بن جبل کو عمر بن الخطاب، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، یہ تمام سلف کہتے تھے ان معاذ کان امہ، میرے بھائی معاذ آدمی نہیں بلکہ یہ امت ہے۔ کیا مطلب؟ ساری زندگی توحید و سنت کی دعوت دینے اور اسلام کی سربلندی اور اسلامی تعلیمات کو عام کرنے میں اس شخص نے گزار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے سیرت
ابراہیمی کی ایک بہت بڑی سنت یہ ہے کہ ہمیشہ ہم جتنا ہمیں اللہ نے علم دیا ہے ہم خیر کی دعوت دے، شر سے لوگوں کو منع کریں، اپنے علم کے مطابق امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں۔ اور خاص طور سے ہمارے اہل حدیث بھائیوں، اللہ نے تو خاص طور سے سورۃ آل عمران کے اندر حکم دیا وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ۔ اللہ نے فرمایا اے لوگو، تم میں ایک امت ہمیشہ، دیکھیں یہاں امت، ایک امت ہمیشہ اسلام میں قیامت تک ایک ایسی امت تمہارے درمیان موجود ہو جو لوگوں کو یدعون الی الخیر، خیر کی دعوت دے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد محمد بن جعفر کہتے تفسیر کرتے ہیں، بلکہ تو مرفوع روایت کرتے ہیں، لیکن مرسلن ہے، کہتے ہیں وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ أَيْ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، یعنی تمہارے اندر ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو ہمیشہ لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوت دے، وَيَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ہمیشہ خیر کی طرف بلائے، اور وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکر، لوگوں سے منع کرے، اور فرمائے یہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا بڑا پہلو کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم کی ساری زندگی گزر گئی ہے لوگوں کی اصلاح اور دعوت کے اندر۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو امت بنا لے۔ نمبر 2، اس کے بعد میرے بھائیوں، قانتاً للہ، ان ابراہیم کان امتاً۔ نمبر 2، قانتاً للہ۔ قانتاً کا مطلب تمام اہل علم، امام بغوی رحمت اللہ علیہ سے لے کر کے ابن کثیر اور علامہ شوکانی کے فتح القدیر تک جتنی بھی تفسیریں ہیں تقریباً سب نے یہی نقل کیا ہے کہ قانتاً للہ اے مطیعاً للہ تعالی، ہمیشہ رب کا فرما بردار رہا، کبھی رب کی نافرمانی نہیں کی۔ مطیعاً قانتاً للہ، اسی لیے کہا جاتا ہے والقانتین والقانتات، اے مطیعین، اللہ کی اطاعت کرنے والے مرد، اطاعت کرنے والی عورتیں۔ تو میرے بھائیوں یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہمارے اندر سیرت کا یہ پہلو اجاگر ہو کہ ہماری اپنی ذمہ داری کیا ہے۔ کان امتاً قانتاً للہ۔ تیسرا پہلو ہے حنیفاً، اللہ 10 منٹ ہے، ابراہیم کی کیا خوبی بتایا؟ قانتاً، ایک ان کی زندگی کا سب سے بڑا اگر اطاعت کا پہلو کہا جا سکتا ہے تو بیٹے اسماعیل کی قربانی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے اور سوچا کہ لے جائیں، تو کہتے ہیں شیطان نے کہا آج اگر ابراہیم کو ہم اللہ کے اطاعت سے روک نہ سکے تو پھر آئندہ کبھی نہیں روک سکتے۔ ایک شیطان بدبخت سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس گیا، ان کی ماں کے پاس، کہا کہ انسانی شکل میں وہ تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو لے کے ادھر جا رہے تھے، کہاں جا رہے تھے معلوم ہے؟ کہا کہ رسی لیے ہیں، وہ جنگل اور جھاڑ ہے نا، وہ جا رہے ہیں لکڑیاں کاٹنے کے لیے، لکڑیاں کاٹ کے لائیں گے، سکھائیں گے تو اس سے آگ جلائیں گے، روٹی پکائیں گے۔ کہتا ہے اچھا بس اتنا ہی جانتے ہیں؟ نہیں، ابراہیم تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہتے نعوذ باللہ، میرا شوہر ابراہیم میں سمجھتی ہوں اپنے بیٹے اسماعیل سے جتنے محبت کرتا ہے آج تک کسی باپ نے اپنے بیٹے سے ایسی محبت نہیں کی ہوگی۔ کہا رے تم بھول رہی ہو، وہ ذبح کرنے کے لیے۔ کہا کیوں؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ بیٹے کو ذبح کریں، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبح فانظر ماذا ترى۔ تو حضرت حاجر کہتے ہیں ایسا ہے، وہ کہہ رہی ہے
کہ اللہ نے حکم دیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اس کا مطلب ہے میرے شوہر نے اگر اللہ نے ذبح کرنے کو حکم دیا ہے تو ان کی ہمارے پورے خاندان کی بھلائی اسی میں ہے کہ ابراہیم اتنا بڑا اچھا عمل آج تک کبھی نہیں کیا ہوگا۔ ماں ہو تو ایسی ہو، بیوی تو ایسی ہو۔ کہتے کمبخت مایوس ہوا، پھر بھلا حضرت اسماعیل کے پاس گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ جا رہے ہیں لکڑی کاٹیں گے، ابو کاٹیں گے، میں باندھوں گا، دونوں لے کے آئیں گے، سنا رکھیں گے اور پھر اس کے بعد جلائیں گے۔ کہا تم پاگل ہو، تمہارے باپ لے جا رہے ہیں تم کو کہیں ذبح کریں گے۔ کہا لا حول، میرا باپ پاگل ہو گئے ذبح کرے گا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضرت اسماعیل نے کہا اگر رب نے حکم دیا ہے تو میرے باپ فوراً ہمیں ذبح کر ڈالا، اس میں ہماری اور ہمارے باپ دونوں کی کامیابی ہے، اور میں سمجھتا ہوں میرے باپ اس سے بڑا عمل نہیں کیا ہوگا۔ وہاں سے بھی مایوس ہوا تو اب حضرت ابراہیم کے پاس آتا ہے۔ آیا بڑا چبا کبا پہن کر کے، صاحب بڑے محنت کر، بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ کہ جا رہا ہوں اسی طرف اس بیٹے کو ذبح کریں۔ اچھا بات اصل ہے کیوں اللہ نے حکم دیا؟ کہا بات اصل ہے آپ نے ایسے خواب دیکھ لیا ہوگا، شیطانی خواب ہوگا، آج تک اللہ نے کسی باپ کو کہا اپنے بیٹے کو ذبح کرو؟ ابلیس سوچتا تھا آج اگر اس کو نہ گمراہ کر سکے تو اب کبھی اس کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور اس کو بھگایا۔ نتیجہ یہ نکلا جب آگے بڑھے اعوذ بھگایا، اب 3 مرتبہ راستے میں رکاوٹ ڈالی، مینا کی طرف جاتے ہوئے تو ہر جگہ شیطان آتا تو پتھر مارتے، اسی کو کہا جاتا ہے رمیے جمرات۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو اس طرح سے بہرحال قانتا للہ حنیف تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب احبار سے روایت کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی چیز حدیث سے ٹکرا نہ رہی ہو سنت سے، سمجھئے نا، تو اسی لیے اللہ سبحانہ اللہ تو صدقو ولا تو اگر کوئی ہمارے نصوص صریحہ سے ٹکرا رہی ہو تو واقعی اس کو نہیں قبول کیا جائے گا، سمجھ گئے نا۔ لیکن اگر ایسے ہی کیا ہے تفسیر ہے، وہ چیز ثابت ہے لیکن اس کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ چلو اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام بہرحال آگے بڑھ گئے۔ یہ زندگی کا سب سے پہلے قانتا للہ کا، اس سے بڑا عمل نہیں ہو سکتا اطاعت کا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا لم یکن من المشرکین، وہ کبھی شرک کرنے والا نہیں تھا۔ شاکرا لانعمہ، ہمیشہ اپنے رب کی شکر گزاری کرنے والا۔ ائمہ تفسیر کہتے ہیں یہاں شکر گزاری کی تفسیر جو اللہ نے بیان کی وہ ابراہیم الذی وفا، رب نے جس بات کا حکم دیا کتنا بھی مشکل ہو لیکن ابراہیم کر دکھایا، کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی خوبی تھی۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو بھی ایسے ہی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے شاکرا لانعمہ وانہ فی الاخرۃ مثال، بات تو ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے فرمایا چن رکھا تھا۔ آخر میں دوستو غالباً ٹائم ختم ہو گئے، آخر میں یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ثم اوحینا الیک، ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کو حکم دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو وہی ثم اوحینا الیک، اے نبی پھر، یعنی کیا مطلب ابراہیم کے بعد اب ہم آپ کو پھر وہی کر رہے ہیں۔ کیا کریں؟ ان اتبع ملت ابراہیم، کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کریں۔ کیا مطلب ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کے سیرت میں دعوت، عمل، اطاعت، فرما برداری، شکر گزاری اور دین کے لیے قربانیاں، اسلوب دعویٰ،
یہ ساری چیزوں میں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. ایک ہی نبی ہیں جن کو پوری کائنات کے لوگوں کو حکم کی عبادت کریں، اور یہی تقریباً وہ چیز ہے جس کا حکم اللہ نے سورۃ انعام کے آخر میں کہا، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیاما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو خاص طور سے صراحت کے ساتھ ان دو مقامات پر حکم دیا کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں. تو دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو ملت ابراہیمی کے پہلوؤں پر نگاہ ڈالنے اور ان پر عمل کرنے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. پھر آخر میں ہمارے شیخ نے ایک بات بتا دی، ہم عوام ملانا نہیں چاہتے تھے کہ یہ قصہ آیا صحیح ہے یا غلط ہے. ذبح کرنے کا قصہ قرآن میں بالکل واضح ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ یہ یہودی تھے، تورات انجیل آسمانی کتابوں کے عالم تھے، لیکن غزوہ خندق کے موقع پر بنو قریظہ کے جب لوگوں نے غداری کی اور نبی علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی کی اور اللہ رب العالمین نے حکم دیا ان سب کی گردن مار دی جائے گی، تو جو بالغ تھے گردن مار دی گئی اور جو نابالغ تھے چھوڑ دی گئی غلام. ان میں حضرت کعب ابن احبار تھے. سمجھ گئے نا؟ اب مسلمان ہوئے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام کے پاس آتے تھے تو تورات اور انجیل کی بہت ساری باتیں پرانی آسمانی کتابوں کی بناتے تو کہا جاتا ہے اسرائیلی روایات. کیا؟ اسرائیلی. اور اسرائیلی روایات جو ہیں اگر عقیدے سے نہ کر رہی ہو، کوئی چیز کتاب و سنت سے ثابت ہو، عقیدے اور کسی نصوص شریعت کے خلاف نہ ہو، تو اہل علم کہتے ہیں اس کے بیان کرنے میں کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں ہے. یہ چیز بالکل قرآن سے ثابت ہے کہ ہاں ذبح کیے اور رب کے جمرات بھی ہیں. اب اگر تفصیل اسرائیلی روایت کی انشاءاللہ کوئی ضرورت نہیں قبول کرنا، لیکن یہ تو طے ہے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبح فانظر. ابراہیم ذبح ہونے کے لیے تیار ہوئے، ایک نسری ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، اس کا مطلب لٹایا بھی ذبح بھی کرنا چاہا. ونادیناہ یا ابراہیم. اگر تفصیل نہیں مانیں گے تو بہرحال اسماعیل کی اطاعت کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ واقعی انہوں نے کوئی جواب کرنے کے بجائے فلما اسلم وتلہ للجبین، جیسے کہا والد صاحب میں ذبح ہو رہا ہوں. اللہ رب العالمین قبول کرے. ہم نے یہ باتیں جو ذہن بات آئی کہی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پھر میں کہوں گا صرف قصہ نہیں، یہ قصہ عبرت اور نصیحت کے لیے خاص طور سے ان واقعات کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق. اس کے آگے والی دونوں آیتوں بڑا جرم بتایا گیا، اور آرہ جو ان کو سنے پھر بھی عبرت و نصیحت حاصل نہ کریں تو ایسے لوگوں کے لیے بڑی وعید آئی ہے کہ واقعات سمجھے ہماری اصلاح کے لیے، ہماری عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے شہید اور یا کمیٹی کو جزائے خیر دے جنہوں نے ایسے موقع پر یہ عنوان منتخب کیا، ورنہ عام طور پر ذی الحجہ کے اندر ساری زندگی قربانی کے علاوہ میں سمجھتا شاید کوئی فضیلت ابراہیم کی نہیں بیان کی جاتی ہوگی. کیا خیال ہے؟ ہاں قربانی کیا اور اچھا ہے. یہ پہلو مشائخ نے کہا اجاگر کیا، ہم کچھ سمجھے، ہم نے کہا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور پھر انشاءاللہ ایسے بار بار یہ مسائل آتے رہنا چاہیے کہ تاکہ لوگوں کو ازبر ہو، عبرت و نصیحت حاصل ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.